اس لیے ہم نے جنگ لڑی ہے فتنہ تکفیر کے خلاف ساری زندگی. کسی کا حق نہیں ہے کسی کو کافر بنانے. صوفیاء، ہم صوفیاء کے مشرب کے لوگ ہیں. صوفیاء مسلمان بناتے تھے اور تم آج کافر بناتے ہیں. وہ اسلام میں داخل کرتے تھے، تم اچھے بھلے مسلمانوں کو اسلام سے خارج. اس لیے ہم نے اس کے لیے آپ کو پتا ہے 35-40 سال جنگ لڑی، مگر اللہ نے کامیابی دی. وہ زبانیں بند ہو گئی، ابھی پھر کچھ عرصے میں چل پڑی. وہ ہوتا رہتا ہے. اس طرح کی سوچ جو ہے وہ خارجیت کی سوچ ہے. تکفیر کا حق شریعت کا ہے، افراد کا نہیں. کوئی شخص اپنی مرضی سے کافر کسی کو نہیں بناتا. شریعت نے کفر کی تعریف کی ہے، اور جب کوئی اس تعریف کے مطابق بات یا عقیدہ رکھے تو اس پر حکم شرعی لگتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں صاف لکھا ہے کہ جو شخص اللہ، رسول اور ضروریات دین کا منکر ہو اس پر کفر کا حکم لگانا شریعت کا تقاضا ہے. تو پھر یہ کہنا کہ کسی کو کافر بناتے ہو یہ ایک عامیانہ بات ہے، جیسے ہم شریعت کو چھوڑ کر اپنی خواہش سے فتوے لگا رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا فیصلہ ہے. صوفیہ کا اصل مشرب قرآن اور سنت پر ہے. وہ دلوں کو ایمان کی طرف بلاتے تھے اور آج بھی بلاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ بدعقیدگی اور گمراہی کی سختی کے ساتھ تردید بھی کرتے ہیں. تکفیر افراد کی خواہش یا ذاتی مرضی سے نہیں بلکہ شریعت کا حکم ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی یقیناً کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے. اب بتائیے کیا یہ آیت بھی معاذ اللہ رب العالمین خارجی سوچ ہے یا اللہ رب العزت نے خود کفر کا حکم لگایا ہے؟ صوفیہ کا طریقہ صرف پیار محبت نہیں تھا بلکہ حق بات پر سختی بھی تھی. غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافضیوں اور زندیقوں سے بچنے کی تاکید کی ہے. خواجہ خواجگاں عطا رسول فی الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گمراہ فرقوں کی صحبت ایمان کے زیاں کا سبب ہے. تو یہ کہنا کہ صوفیاء صرف مسلمان بناتے تھے اور کبھی کسی کو کافر نہیں کہتے تھے، یہ محض جھوٹ اور تاریخ کی تحریف ہے. پھر پادری صاحب نے 35 سالہ جنگ کا ڈھکوسلا بیان کیا. اگر ڈاکٹر صاحب واقعی فتنہ تکفیر کے خلاف لڑتے رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہابی، دیاونا اور رافضی آج بھی کیوں اہل سنت کو گمراہ کہہ کر کافر کہتے ہیں؟ اگر واقعی جنگ لڑی ہے تو نتیجہ کہاں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ نہیں بلکہ ساز باز تھی تاکہ باطل فرقے خوش رہیں. پھر اہل سنت و جماعت کے اوپر خارجی سوچ کا الزام آپ نے لگایا. ایک بار اور کفر کا حکم لگانا اگر خارجی سوچ ہے تو پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں سینکڑوں کفریہ عقائد کی تردید کی ہے. وہ سب معاذ اللہ خارجی سوچ ہے؟ نہیں، خارجی سوچ یہ ہے کہ باطل کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے واضح اصولوں کو مٹا دیا جائے. ڈاکٹر طاہر الپادری پھر کہتے ہیں کہ ہم 35 سال تک جنگ لڑتے رہے. جناب لگتا ہے کہ یہ جنگ دعوت و تفریح سے لڑی گئی ہے، اسی لیے آخر میں وہابی اور دیوبندی سب آپ کے ہم پیالہ اور ہم نوالا نکلے. پھر ڈاکٹر طاہر الپادری یہ کہتے ہیں کہ صوفی مسلمان بناتے تھے، تم کافر بناتے ہو. تو پادری صاحب، صوفی تو لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے تھے اور آپ والے صوفی سب کو اسلام کا رکن بنا دیتے ہیں، چاہے وہ وہابی ہو یا قادیانی ہو یا رافضی ہو. اور پھر میں ایک سوال کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کسی کو کافر نہ کہنا ہی اصل اسلام ہے تو پھر قرآن میں جو لقد کفر لکھا ہوا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ کیا اللہ معاذ اللہ رب العالمین بھی خارجی سوچ رکھتا ہے؟ لگتا ہے ڈاکٹر طاہر الپادری کے نزدیک آخرت کا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت دے دے، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو. واہ بھائی واہ، یہ اسلام نہیں بلکہ UN والا انٹرفیت مذہب ہو گیا.